ضیاء الرحمان صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا، آج قومی ایک جو ہے یہ موضوع بنا ہوا ہے، اس کے اوپر سیاستدانوں نے، حکومتی وزراء نے مذمتی بیانات جاری کیے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو حصہ مولانا صاحب کے بیان کا ہم نے سنوایا کہ یہ شہداء کے ساتھ ایک طرح سے توہین ہے، کیا معنی اور مقاصد تھے مولانا صاحب کے اس بیان کے؟ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا، اور ان کو کیا پیغام دیا گیا؟ بہت شکریہ آفتہ۔ دیکھیں، میں اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے ذرا اس کے پس منظر میں چلا جاؤں۔ یہ آپ نے وفاقی وزراء کے بیانات سنوائے ہیں، میں ان کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے کہ جس جماعت نے ہمیشہ برملا یہ اظہار کیا ہے کہ جب پاکستان کو، ہمارے افواج کو، ہمارے خون کی ضرورت ہوگی، ہم ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ یہ برملا اظہار جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ہر اس پر کیا ہے، فورم پر کیا ہے، فلور آف دا ہاؤس کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے جو ان قوتوں اور جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کے جغرافیے کو نہیں مانتے، پاکستان کے نظریے کو نہیں مانتے، جو بندوق بردار ہیں، جو بندوق اٹھا کر پاکستان کے نظام پر اور پاکستان کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان مذہبی قوتوں کے درمیان اگر کوئی بفر زون ہے اور اس کو مذہبی طبقے کو ان کی طرف جانے سے روکا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اس پاداش میں جمعیت علماء اسلام کے درجنوں نہیں، سینکڑوں کارکن شہید ہوئے ہیں، لیڈر شہید ہوئے ہیں، صرف اس پاداش میں شہید ہوئے ہیں افسر کہ ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ لیکن آج اگر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لشکر نہیں بنانے، آپ نے ان لشکروں کے ذریعے ان کو مسلح کر کے پھر اس کو قوم کے ساتھ اور بندوق برداروں کے ساتھ جب آپ لڑائیں گے تو پھر ان کے پاس قلعے نہیں ہیں کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، ان کے پاس ایکوپمنٹس نہیں ہیں کہ وہ اپنا دفاع، ان کے پاس بارود نہیں ہے، ان کے پاس جہاز نہیں ہے۔ آپ دشمنیاں چھوڑ کر جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس اپنی قوم کے ساتھ ضیاء الرحمان صاحب جی، یہ بات مولانا صاحب نے تو کہی، اس طرف میں آتی ہوں کہ کیا ایسا پیغام دیا گیا لشکر بنانے کا، لیکن جو تنخواہوں کے ساتھ قیمتی جانیں شہداء کی ہیں ان کو جوڑا گیا، اس پہ جو اعتراض ہے اس کو آپ ایڈریس کر دیجئے۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، یہی اس کا کانٹیکسٹ ہے جس کو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے افواج میں آتے ہیں، جو ہماری پولیس میں آتے ہیں، وہ اس چیز کے لیے ٹرین ہوتے ہیں۔ وہ ہم پاکستانی قوم، آپ کا اور ہمارے اختیار ولی میرے بڑے بھائی ہیں، ہم سب کا ایک دائرہ ہے۔ آپ نے یہ پروفیشن اگر صحافت کا آپٹ کیا ہے تو بائی چوائس آپٹ کیا ہے، اختیار ولی صاحب اور میں نے اگر سیاست کو آپٹ کیا ہے تو بائی چوائس آپٹ کیا ہے، اور اگر کسی نے پاکستان کی دفاع اور اس کی سالمیت کے لیے فوج میں جانا آپٹ کیا ہے تو بائی چوائس آپٹ کیا ہے۔ اپنی جان پیش کرنے کے لیے ایک جذبہ بھی تو انوالو ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہے، میں سے آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں ضیاء صاحب، کہ اس کو صرف اور صرف تنخواہ سے تو نہیں جوڑا جا سکتا۔ آپ کے صحافیوں نے جانے نہیں قربان کی، اور جذبہ انوالو ہے۔ میں کیا ہم ان کو بھی شہید کہتے ہیں ضیاء صاحب، ہمارے جن صحافیوں نے جانے دی، اور ایک جذبہ ہے جو وار زون جا کے کور کرتے ہیں، اور ایک ہم جیسے بھی ہیں جو اسٹوڈیو تک محدود رکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایک فرق ہوتا ہے ہم میں اور ان۔ لیکن ضیاء صاحب میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے اجازت دیں، میں اختیار صاحب کو یہاں شامل کرتی ہوں۔ اختیار صاحب جی، پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان شہیدوں کا احترام ہے، ہمیں ان کے خون کی عظمت کا احترام ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر پھر آپ پوری پاکستان پر یہ احسان جتائیں گے کہ جی ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جانے قربان کرتے، جانے تو سیاسی لوگ بھی قربان کر رہے ہیں، آپ بھی قربان کر رہے ہیں۔ اختیار ولی جی میں اختیار ولی صاحب، یہ جو بات ضیاء الرحمان صاحب کر رہے ہیں، میں دوبارہ بھی ان کی طرف جاؤں گی۔ بٹوین دا لائنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لشکر بنانے کا کہا جا رہا ہے، اس قسم کا JUI سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیں اور ریاست، ایسی کوئی سوچ میں اگر ان ادر ورڈز پوچھوں آپ سے پائی جاتی ہے کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو بھی اب جو ہے وہ ساتھ شامل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ابسا۔ دیکھیں، کل بھی میں نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا تھا، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں وہ بزرگ سیاستدان اور مذہبی رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مولانا صاحب کی وہ فالوئنگ ہے کہ میرے جیسے کارکن، لیٹ می ریپیٹ، کہ ہم اپنی جماعتوں میں رہ کر ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ایک انکنڈیشنل محبت بھی ہے، ادب اور احترام کا رشتہ بھی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے لشکر کا کہا ہے تو آپ لشکر بنانے سے انکار کر دیں، سمپل از دس۔ کہا کیسے جا سکتا ہے؟ ہماری تو پالیسی ماضی میں رہی گٹ طالبان کی، لیکن ہم اس پالیسی سے تو بہت دور ہٹتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے کہا ہے تو فلیٹ ریفیوز کریں، بٹ میں اس بات سے کہ شہداء کے خون کو
ان کے ورثاء کی قربانیوں کو، ان کے لہو کو محض چند ہزار روپوں کی تنخواہ کے ساتھ باندھ کر اس پہ مٹی ڈال دینا کہ وہ شہید ہی نہیں ہے، تو پھر تو تنخواہ جو صحافی لیتے ہیں اور اپنے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، مرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ شہید ہیں، پھر وہ بھی شہید نہیں ہے۔ پھر جو پولیس والے اتنی دہشت گردی کی لڑائی میں مر گئے وہ بھی شہید نہیں ہے، جذبہ اس میں بہت بڑی وہ بہادری بھی ہے، یہ شہید غیر معمولی نہیں وہ ہے، ہے۔ جو ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہو گئے وہ بھی شہید نہیں ہے، جو رینجرز شہید ہو گئے وہ بھی شہید نہیں ہے۔ کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والے وہ لوگ، وہ جتنے مر چکے ہیں بارڈرز کے اندر، ملک کے اندر دہشت گردی کی جنگ میں، میرے گھر میں تو 2 خود وکٹمز ہیں دہشت گردی کے، کیا وہ سارے شہید نہیں ہیں؟ مطلب میرے خیال میں دس از سم تھنگ، مجھے ایسا لگتا ہے مولانا صاحب کو بسط ادب ان کا غصہ کسی اور بات پر ہے، کسی اور بات کا غصہ انہوں نے اس پہ نکال دیا ہے۔ میں یہ ان سے، یہ میرے مطالبہ تو نہیں لیکن یہ ان سے گزارش ضرور کروں گا بڑے نرم الفاظ میں کہ آپ بہت محترم ہیں، آپ بہت معتبر انسان ہیں، آپ بڑے انسان ہیں، اینڈ یو ہیو دا کریج، یو ہیو دا گٹس، آپ میں ہی یہ جرأت ہے کہ آپ اپنے یہ الفاظ واپس لے لیں۔ یہ پورے پاکستان کی دل آزاری ہے، یہ پورے مسلم امہ کی دل آزاری ہے۔ پاکستان فوج، پاک فوج صرف اس وقت پاکستان نہیں، پوری مسلم امہ اس کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے۔ اب اختیار صاحب ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے کہا اگر ایسا کسی نے کہا کہ یہ مسلح ہو جائیں جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں تو اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب اگر ایسا کچھ کہا گیا تو آپ بھی اس بات کی مذمت کرتے ہیں جس کا اگر یہ کوئی آئیڈیا فلوٹ کیا گیا اس قسم کا کہ ایک گروپ بن جائے مسلح قسم کے، اور ماضی میں ہم پہ یہ تنقید رہی ہے کہ ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی پہ عمل پیرا رہے، لیکن آج کی جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ مختلف ہے۔ پالیسی بہت کلیئرٹی ہے اس میں کہ دہشت گرد جو ہے وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے کوئی بھی ملیشیا ہے، کوئی بھی تنظیم آپ اس کو نام دے دیں، دہشت گرد از دہشت گرد، اینڈ دہشت گردی از دہشت گردی۔ اور پاک فوج، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج ہی ان کے خلاف لڑ رہی ہے، اور کسی کو مسلح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو مسلح کرنے کی گنجائش